میں کچھ دن پہلے عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا. مدینہ سے مکہ ہم لوگ جا رہے. جو ٹیکسی ڈرائیور تھا وہ شام کا ایک باشندہ تھا کوئی. میں نے اپنے موبائل میں عربک ٹو انگلش وہ ٹرانسلیٹر اوپن کر لیا. میری والدہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس سے پوچھو کہ اس کے کتنے بچے ہیں. میں نے کہا کہ میرے 3 بچے ہیں. تیسرے بیٹے کا نام اس نے جب بولا نا, تیسرے بیٹے کا نام ہے عمران خان. السلام علیکم دوستوں. آج کافی عرصے بعد میں آپ لوگوں سے پوڈ کاسٹ پہ بات کر رہا ہوں. آج میں نے سوچا کہ کرنٹ سینیریو میں جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے, پولیٹیکل سچویشن, اس کے اوپر کچھ آپ لوگوں سے بات کی جائے. آج بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کرنٹ ہماری گورنمنٹ ٹاپل ہوئی ہے پی ٹی آئی کی, اس کے اوپر کچھ بات کروں گا, اور جو ابھی کرنٹ گورنمنٹ چل رہی ہے اس کے بارے میں کچھ بات کروں گا. پہلے بات کرتے ہیں کہ ایک شخص جس کے پیچھے 10 سے 12 پارٹیز نے مل کے ایک تحریک چلائی, آئی وڈ کال اٹ پی ڈی ایم جس کو یہ کہتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو ٹاپل کیا گیا. کیسے ٹاپل کیا گیا یہ آگے ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کروں گا. بات یہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں اگر آپ میرے ویوز لیتے ہیں, اگر میری ایک رائے لیتے ہیں, تو میں یہ بولوں گا کہ ہم 1947 سے آنورڈ جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں, ایک تو یہ چیز ہے کہ کبھی کسی گورنمنٹ نے ٹینیور نہیں پورا کیا. ہر گورنمنٹ کو ٹاپل کر دیا جاتا ہے آفٹر سرٹن ٹائم. اس کے پیچھے کیوں ایسا ہوتا ہے یہ سب لوگ بہتر جانتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ 3.5 سال کے بعد کیوں چلی گئی. میں کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ مجھے ایز اے پرسن یہ لگتا ہے کہ عمران خان ایک مخلص انسان ہے. عمران خان ایک سچا ایماندار بندہ ہے. اس سے غلطی ہوئی, عمران خان سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے 2018 کے الیکشن کے بعد الیکٹیبلز کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائی. عمران خان نے خود ایڈمٹ بھی کیا. انہوں نے بولا کہ میری یہ مسٹیک تھی کہ میں نے الیکٹیبلز لیے, الیکٹیبلز کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائی. خیر انسان کی یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ یہ کہ خود ایڈمٹ کرتا ہے اپنی غلطی کو. اس انسان نے اپنی غلطی کو ایڈمٹ کیا کہ میرے سے مسٹیک ہوئی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ مل کے میں نے گورنمنٹ بنائی. اب کچھ بات کرتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں. یہ سب جو پچھلے 1.5 مہینے سے چل رہا تھا, عدم اعتماد, اور یہ ہوا کیوں. یہ ہوا اس لیے کہ عمران خان ایک ایسا انسان ہے کہ اس کے بارے میں اگر آپ 2011 سے پہلے اس انسان کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں تو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان نے باہر کی دنیا میں بہت فالوئنگ تھی. اس کی فالوئنگ اس لحاظ سے تھی کہ لڑکیاں بھی فالو کرتی تھی, بہت شادیاں بھی کی خان نے. لیکن ہی از اے چینجڈ مین آل ٹوگیدر. چینجڈ مین کیسے؟ جیسے یہ گورنمنٹ میں آیا, گورنمنٹ سے آنے سے پہلے بھی وہ یہ بات کرتا تھا کہ ہم کسی کی غلامی کیوں قبول کریں, ہم خوددار قوم ہے, نہ میں خود جھکاؤں اور نہ کبھی کسی کو اپنی قوم کو جھکنے دوں گا. یہ اس کا موٹو رہا ہے, ہمیشہ سے یہ موٹو رہا ہے. تو یہ تو ہونا تھا. یہ اس لیے ہونا تھا کیونکہ خان صاحب جب یو این جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے ایک ایسے فورم میں, یونائٹڈ نیشن میں جا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. جب اب اس فورم پہ جا کے اللہ کی بات کریں گے, اللہ کے نبی کی بات کریں گے, تو یہ تو پھر ہوگا. یہ تو پھر گورنمنٹ ٹاپلز کی جائیں گی. جب اللہ کے نبی کی بات کی جائے گی تو آپ اور ایک انسان ایسا جو پوری مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہو, تو پھر یہ تو ہوگا. یہ اس لیے ہوگا کیونکہ مسلم امہ میں اگر کوئی لیڈر ہے جس نے آج تک, مطلب ہمیں بھی عرصہ ہو گیا یہ دیکھتے ہوئے, ہم نے پولیٹیشنز یہ دیکھے ہیں, نون لیگ دیکھی ہے, ان کے پولیٹیشنز دیکھے ہیں, پیپلز پارٹی دیکھی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھا ہوا ہے. آج تک کوئی ایسا پولیٹیشین نہیں ہے پاکستان کا, تو ایٹ لیسٹ کوئی ایسا پولیٹیشین نہیں ہے جس نے یونائٹڈ نیشن میں جا کے اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کی ہو. ایون میں تو کسی ایسے پولیٹیشین کو بھی نہیں جانتا ہوں جس نے یونائٹڈ نیشن میں جا کے اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کی ہو مسلم امہ سے. تو وہ یہ بات کرتا ہے, اس نے وہاں پہ جا کے اسلامو فوبیا کے اگینسٹ اپنا موقف اتنا اسٹرانگ رکھا کہ وہاں پہ ان کو 15 مارچ کا دن مختص کرنا پڑ گیا. 15 مارچ انہوں نے مختص کر دیا کہ جی اس دن کو اسلامو فوبیا کے اگینسٹ جو کچھ بھی چل رہا ہے اس کو کنڈیم کیا جائے گا. یہ تو پھر ہوگا.
گورنمنٹس تو ٹاپل ہوں گی. کیوں ٹاپل ہوں گی؟ کیونکہ وہ تو مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کی بات کر رہا ہے. ایک انسان مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کی بات کرے گا تو اس کے ساتھ تو یہ ہونا ہے. دوسری چیز، خان صاحب کے بارے میں کیا بات کروں. میں کچھ دن پہلے عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا. آپ یقین مانیں کہ مدینہ سے مکہ ہم لوگ جا رہے، ٹیکسی پہ ٹریول کر رہے تھے. جو ٹیکسی ڈرائیور تھا وہ شام کا ایک باشندہ تھا کوئی، تو وہ عربک بولتا تھا. میں نے اپنے موبائل میں عربک ٹو انگلش وہ ٹرانسلیٹر اوپن کر لیا کیونکہ مجھے عربک نہیں آتی. تو میری والدہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس سے پوچھو کہ اس کے کتنے بچے ہیں. تو میں نے اس سے انگلش میں ٹو عربک ٹرانسلیٹ کر کے اس کو دیا. اس نے کہا کہ میرے 3 بچے ہیں. تو خود ہی بتانے لگ گیا کہ ایک بیٹے کا یہ نام ہے، ایک بیٹے کا یہ نام ہے، اور ایک بیٹے کا یہ نام ہے. تیسرے بیٹے کا نام اس نے جب بولا نا، تیسرے بیٹے کا نام ہے عمران خان. آئی گاٹ شاکڈ. کیا؟ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی عمران خان کیوں؟ تو کہتا ہے کہ بھائی مسلم دنیا کا، مسلم ورلڈ کا ایک ہی تو لیڈر ہے. تو یقین مانے ایک بار سینہ بھی چوڑا ہوا، دل سے اندر سے خوشی بھی ہوئی کہ یار ہمارا پرائم منسٹر ہے، ہماری پرائیڈ ہے. یعنی پاکستان کا ایک ایسا لیڈر جس کے بارے میں دنیا بات کرتی ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی لوگوں کو حرم میں خان صاحب کے لیے دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور آج کل ویڈیوز تو آپ کے سامنے آ ہی رہی ہیں. تو دیکھیں، جب اس لیول کی ایک بندے کی فالوئنگ ہوتی ہے نا، ایک انسان کی اس لیول کی فالوئنگ ہوتی ہے، اور ایک واقعی میں ایک جسے کہتے ہیں نا مسلم ورلڈ کا ایک لیڈر، تو یہ تو پھر گورنمنٹس ٹاپل ہوں گی، پھر تو بیرونی مداخلت ہوگی، اور پھر امریکہ بھی اپنا پورا رول پلے کرے گا خان صاحب کی گورنمنٹ ہٹانے میں، ان کو ٹاپل کرنے میں. اور دیکھیں، ایک بندہ آپ کو، ہمیں سب کو یہ بول رہا ہے کہ خوددار قوم بنے. کہتا ہے نہ خود جھکا ہوں نہ اپنی قوم کو جھکنے دوں گا. یعنی ایسا کون سا لیڈر ہے؟ میں نے تو ہم نے بھٹو صاحب کے بارے میں سنا بہت ہے لیکن دیکھا نہیں. خان صاحب کو ہم نے دیکھا ہے. خان صاحب میری پرسنل رائے میں ان سے زیادہ مخلص بندہ، ان سے زیادہ ہمارا اگر یوتھ کا فیوچر کہتے ہیں نا، تو یہ خان صاحب یوتھ کا فیوچر ہیں. خان صاحب ایک کرزمیٹک لیڈر ہیں. آپ اس ویلاگ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ضرور اپنی رائے کا اظہار کریے گا. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ حافظ.